السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک وہ وقت بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے تمام دنیا کے مسلمان بلکہ سارے انسان پریشان رہتے ہیں کہ ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر ایک وقت ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس کے اندر روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لیکن بات کو پورا سنو، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے جس کو ہم اور آپ بازار میں سامان خریدنے میں گزار دیتے ہیں، کیلے اور سیب، دہی واللہ، ان چیزوں کو خریدنے میں گزارتے ہیں، وہ جو لمحات ہوتے ہیں، وہ جو وقت ہوتے ہیں، وہ روزے دار کی دعا کے قبول ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں اور گھر کی عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ کچن کے اندر ضائع کر دیتی ہیں اس کو، اور باقی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ موبائل میں اور انٹرنیٹ پہ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی اور ہماری پیدائش پر فرشتوں نے جو بھوشیاوانی کری تھی وہ سن لیجیے آپ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ یہ فرشتوں نے بھوشیاوانی کری تھی ہماری اور آپ کی تخلیق پر، انسانیت کی تخلیق پر انہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور دسترخوان سجانے کے بعد، افطاری سجانے کے بعد، جب تمام فیملی، پورا اہل و عیال بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو، یہ وہی میرے منتخب بندے ہیں، دیکھیے ان کے سامنے تمام طریقے کے مشروبات رکھے ہوئے ہیں، جوس ہے، شربت ہے، پانی ہے ٹھنڈا، شکنجی ہے، ان کو بھوک بہت شدت کی لگی ہے، ان کے سامنے کھانا ہے، پکوڑے ہیں، بریڈ ہیں، کباب ہیں، یہ سارے سامان ان کے سامنے رکھے ہیں اور ان کو بھوک بہت شدت کی ہے۔ ان کی پیاس کا یہ عالم ہے کہ یہ عصر کے بعد تھوکتے ہیں تو وہ تھوک بتاشا بن جاتا ہے، تھوک نہیں آتا ہے، تب منہ سے بتاشا گر گیا۔ ان کی حلق چٹک چکے ہیں، ان کی شدت، پانی کی شدت کا آخری انتہا ہے، لیکن یہ اتنے بھوکے پیاسے ہونے کے بعد کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کو بھوک بھی ہے، ان کو پیاس بھی ہے، ان کے سامنے کھانے پینے کے تمام اسباب ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن بھوک نہیں ہوتی تو کوئی مزہ نہیں آتا، کبھی کبھی بھوک ہوتی ہے تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو کھانے کی ایک سے ایک عمدہ نعمتیں ان کے سامنے سجی ہیں، پینے کی ایک سے ایک عمدہ چیزیں، مشروبات، ایک سے ایک شاندار پھلوں کا جوس اور پھولوں کا جوس، پھولوں کا رس، پانی، شکنجی، ہر طرح کے اسباب ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ شدت کے بھوکے ہیں، شدت کے پیاسے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی ہاتھ نہیں لگا رہے کسی چیز کو۔ کیوں؟ یہ میرے منتخب کردہ بندے ہیں، یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اور آپ کو بھی فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھا کر کے فرشتوں کے اوپر آپ کو فخر کراتا ہے۔ تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور دسترخوان لگانے کے بعد ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ آپ کے لیے جو غور کرنے کی بات ہے وہ روزے دار، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ایک عادل بادشاہ ہے، تیسرا مظلوم ہے، ان 2 سے بحث نہیں ہے ابھی،
روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ افطاری لگنے کے بعد، دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ناز کرتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے تمہارے اوپر، اور کہتا ہے فرشتوں سے جاؤ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لو۔ تو ہم لوگ اس قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں، ساری مشکلات، بیماریوں سے حل، بیماریوں سے نجات، بیماری سے شفا، پریشانیوں کو دور، غم کا خاتمہ، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اپنے لیے مانگیں گے، اپنی پوری امت کے لیے مانگیں گے، امت مسلمہ کے لیے مانگیں گے، اپنے ملک کے لیے مانگیں گے، سب کے لیے دعا مانگیں گے، اور خاص کر کے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا تاکہ لوگ اس بات کو جان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں پوری کرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔